قرار پائی ہے۔ تو یہ ہے وہ توحید، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ غور کیجئے کہ جس کا نام تک کوئی معبود اہل نہیں ہو سکا، جس کے نام تک کا کوئی معبود اہل نہیں ہو سکا، غور کریں، یہ تاریخی حقیقت ہے اور عجیب و غریب حقیقت ہے۔ دنیا میں ہزاروں معبود بنائے گئے، ہزاروں خدا بنائے گئے، لاکھوں کروڑوں بنائے گئے، شرک کی بھی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جیسے میں نے بتایا، مگر آج تک کسی بھی قوم نے اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ نہیں کہا۔ دیکھیں آپ، کتنی عجیب و غریب حقیقت ہے، کتنی شاندار بات ہے کہ کوئی اللہ نہیں کہہ سکا۔ دیوی کہہ رہے ہیں، دیوتا کہہ رہے ہیں، آپ برہما کہہ رہے ہیں، وشنو کہہ رہے ہیں، شیو کہہ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، باپ بیٹا روح القدس اور کیا کیا، لیکن کسی بھی غیر اللہ کو، غیر خدا کو اللہ کہہ کر کسی نے نہیں پکارا۔ یہ اللہ کا انعام تھا، اسی کے لیے رہا۔ قرآن نے کہا، هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ تو سوال یہ ہے، جس کا ہم نام کوئی نہیں بن سکا تو اس کا ہم ذات کوئی کیسے بن سکتا ہے، اس کا ہم صفت کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں نے جب توحید کا راستہ چھوڑا تو دو خداؤں تک پہنچے، ان کو ثنوی کہا گیا، دو خداؤں کو ماننے والوں کو ثنوی کہا۔ ایک عقیدہ یہ رہا دنیا میں کہ دو ہیں، ایک قوم، ایک تاریخ اس سے وابستہ رہی ہے۔ ایران میں مجوسیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ خالق خیر اور خالق شر، ایک کو کہتے تھے یزدان اور ایک کو کہتے تھے اہرمن، یہ دو خداؤں کا تصور، یہ دو خداؤں کا تصور، یہ ثنوی لوگ کہلاتے ہیں، ثنوی، دو خداؤں کو ماننے والے۔ اسی طریقے سے دنیا میں ثنویت کا عقیدہ پایا گیا۔ مثال کے طور پر بعض ثنویوں نے نور اور ظلمت کے حوالے سے خدا کو تقسیم کیا، یعنی نور کو ایک خدا مانا اور ظلمت کو ایک خدا مانا، نور و ظلمت میں خدا کی خدائی کو تقسیم کیا، یہ بھی ثنوی ہے، یہ بھی ثنوی۔ تو ثنویت کی گنجائش نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب ثنویت کا رد کرتے ہوئے فرمایا قرآن میں، لا تتخذوا الہین اثنین، جو دو خداؤں کی باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بات کرنا چھوڑ دیں، دو خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود صرف ایک ہے۔ تو یہ ہیں وہ ثنوی، ان کا رد کر دیا قرآن۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے اسی حوالے سے، خداؤں کی مزید تقسیم پھر آگے اور کی گئی، پھر اور آگے بڑھے۔ انسان جب نکلتا ہے نا اپنی لائن چھوڑتا ہے، اپنے راستے کو چھوڑتا ہے، تو پھر بیٹھنے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب دو خداؤں سے بات آگے بڑھی تو تین خداؤں والے شروع ہو گئے، تین خداؤں والے، اور تین خداؤں کا تصور ایسا پھیلا، انسان ایسا بہکا اس چکر میں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ابھی اس وقت بھی دنیا میں تین بنیادی تین خداؤں کے بارے میں لوگ، قومیں مختلف اتفاق کرتی ہیں، کم سے کم تین خداؤں کے بارے میں۔ ہندوستان میں دیکھیے آپ، یہ ہندوؤں کے ویسے تو کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، لیکن بنیادی خدا تین مانتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ برہما، وشنو اور شیو، یہ تین خدا مانتے۔ عیسائیوں کو دیکھیں آپ، اہل کتاب کہلاتے ہیں، آسمانی کتاب کے حامل ہیں، پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، مگر دیکھیے جب وہ اس سے اپنی پٹری سے اترے تو وہ بھی تین خداؤں پہ جا کے رکے ہیں، اور انہوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے تین خداؤں کو مانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا ہے، اور روح القدس کبھی فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ شامل ہے، جبرائیل امین، اور کبھی بیوی مریم کو شامل کر کے کہتے ہیں خدا کی بیوی۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تین کا جو تصور ہے یہ ایک قسم کے قیاس پر مبنی ہے، اور وہ قیاس یہ ہے انسان کا کہ خدا کے معاملے کو انسانوں کی فیملیوں پر قیاس کیا گیا ہے، انسانی برادری، انسانی فیملی پر۔ یہ تین کی جو بات کی ہے نا جنہوں نے، جیسے عیسائیوں نے صاف کہہ دیا نا باپ، بیٹا، روح القدس، انہوں نے تو بیٹا کہہ دیا اور بیوی کہہ دیا، تو اسی طریقے سے یہی قیاس جو ہے یہ پھیلا ہے، اور سب میں تین خداؤں کو کا تصور اس طرح لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا اس قیاس پر کہ فیملی جو ہے وہ کم سے کم تین افراد پہ مشتمل ہوتی ہے۔ فیملی
ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا، یہ 3 افراد کم سے کم. تو اس طرح انہوں نے سوچا کہ خدا بھی 3 ہونے چاہیے کم سے کم، کیونکہ خدا کی فیملی بھی ضروری ہے، بغیر اس کی بات نہیں بنتی. تو اس طرح انہوں نے وحدانیت کا تصور اب ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور یوں باپ بیٹا روح القدس، یہاں بھی 3 ہو گئے. یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ، جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں انگلش میں. اس کے بعد آگے دیکھیے آپ عراق کی قدیم تاریخ میں جائیں، وہاں پر بھی 3 خداؤں کا تصور مل رہا ہے. ایک انہوں نے نام دیا ہے انا، اور دوسرے کا نام ہے بال، اور تیسرے کا نام ہے ایا. یہ 3 خداؤں کا تصور عراق کی قدیم تہذیب. یہیں عراق میں ہی ایک تہذیب ہوئی ہے سومیری. یہ تو میں نے بابل کی تاریخ کے حوالے سے بتایا، جو عراق تقریباً پورے عراق میں پر مشتمل تھا. اور یہیں ایک اور تہذیب کی زمانے میں ہوئی ہے جس کا نام ہے سومیری تہذیب کے اندر بھی 3 خداؤں کی بات کی جاتی تھی. سومیری تہذیب میں وہ کہتے تھے انو اور انکی اور انلل، یہ 3 خدا ہوتے تھے ان کے. یعنی جیسے زمین کا ایک دیوتا، آسمان کا ایک دیوتا وغیرہ، اس طرح الگ الگ بڑے بڑے مظاہر کا ایک دیوتا. 3 خداؤں کا انہوں نے بھی تصور پالا ہوا تھا. اچھا اور پیچھے جائیے، یونان میں یونان کی قدیم اساطیر کے اندر بھی 3 خداؤں کا تصور مل رہا ہے. انہوں نے بھی اس طرح 3 خدا بنائے ہوئے تھے. ایک کو کہتے تھے وہ زیس، اور دوسرے کو کہتے تھے وہ پوسیڈون، اور تیسرے کو کہتے پلوٹو. اس طرح انہوں نے بھی 3 خدا بنا رکھے تھے. ادھر جاپان میں آ جائیے، اپنے قریب ہی جاپان میں بھی امیدا بدھ، اور اس طرح بدھشتو کوانون. امیدا بدھ ایک تھا، پھر دوسرا تھا بدھشتو کوانون، اور تیسرا تھا سیشی. یہ 3 خدا. اور یہی جاپان اور چین میں ایک اور مذہب ہے تاؤ مت. ایک تاؤ مت بھی ہے. ایک تو بدھ مت ہے نا، یہ بدھ مت کے حوالے سے میں نے بتایا. تاؤ مت ہے. تاؤ مت کا جو سب سے بڑا معبد ہے، اس معبد میں جو تاؤ کی، جو ان کا بانی ہے، تاؤ مت کا بانی، اس کی جو تجسیم کی گئی ہے، مجسم جب اس کو بنا کے رکھا گیا تو 3 بنائے، اس کے 3 تجسیمیں کی گئی. اس معبد کے اندر عبادت خانے میں 3 تجسیمات رکھی گئی تاؤ کی. تو وہ 3 یہاں بھی ہیں. یہ ایک ٹرینٹی ہے جو جگہ جگہ میں نظر آ رہے ہیں. ایک تثلیث ہے، اور ایک لفظ اس کے لیے تکڑی کا بولتے ہیں. تکڑی ہے یہ. اور تریمورتی، ہندوستان میں تریمورتی ہو گئی، تکڑی ہو گئی. تثلیث، ٹرینٹی، ٹریٹ، ایک اور لفظ بولتے ہیں انگریزی میں ٹریٹ. یہ ہے 3. یہ ایک عالمگیر چکر بن گیا برائی کا. شیطان نے دنیا بھر میں پھیلا دیا شرک کا یہ تصور، اور ایک خدا کے 3 بنا. اچھا پھر اس کے اندر ایک اور مذاقہ خیز حرکت یہ کی، عیسائیوں نے نہیں چاہا کہ ہمارا توحید سے بھی رشتہ ٹوٹے، تو انہوں نے لان تان سے بچنے کے لیے انہوں نے تعویل کی، بھائی ہم 3 تو مانتے ہیں مگر 3 کو ہم پھر 1 کر دیتے ہیں. تو لہذا ہم بھی توحید والے ہیں، اور ہم بھی انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہی چلتے ہیں. ہم 3 ہیں مگر 3 پھر 1 ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 کیا 2 1 نہیں ہو سکتے، تو 3 کیسے 1 ہو جائیں گے؟ تو یہ بالکل غیر معقول بات ہے، اور آج تک اس کی فلسفی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ان کی اس میں بڑی بحث ہے کہ 3 کیسے 1 ہو گئے. بڑے اس میں ان کے اندر بحث ہے، بڑے مذہب بن گئے، بڑے فرقے بنے اس چکر میں. یہ سب آپس میں کسی ایک تصور پہ متفق نہیں ہے. تو جناب یہ 3 خداؤں کے بارے میں جب قرآن نے خبر لی اس کی، تو اللہ نے صاف فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، لا تقولوا ثلاثہ. لوگوں 3 خداؤں کی بات مت کرو. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. خدا نہ 3 ہے نہ 2 ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں. قرآن نے صاف کہا الہ واحد، ایک خدا ہے. انما هو الہ واحد، بس وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. تم 3 کی بات کرتے ہو. قل هو اللہ احد، وہ تو ایسا ہے کہ کہو اے پیارے بابو، آپ کہو، دنیا کو بتاؤ، اعلان کر دو وہ ایک ہے. قرآن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی یہ بات فرماتا ہے، اور اپنے حبیب کی زبان سے بھی کہلواتا ہے. اے حبیب آپ کہیں، اعلان کریں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. تم کہتے ہو 2 3 4، اس کے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے قریب سے کوئی نہیں گزر سکتا، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں.